السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے آج چونکہ 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں جو کہ آج کی انتہائی اہم پریڈ تھی جو ہونی تھی، وہ یقیناً اس کو ملتوی کیا گیا اور اب وہ 25 تاریخ کو ہوگی، اور اس کی وجہ اس راولپنڈی اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ بنی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر اہم تقریبات، ایوان صدر میں تقریب جہاں پر مختلف اعزاز دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیانات ہیں تمام تر لیڈران کے، حکومتی رہنماؤں کے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن رہنماؤں، تمام لیڈران کے بیانات ہیں۔ ایک اہم دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے۔ میں چاہوں گا اس دن کی مناسبت سے اپنے تینوں مہمانوں سے پروگرام کے آغاز میں ہم ضرور کامنٹ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے، جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں۔ کل بلاول صاحب منصورہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے بڑا واضح طور پر جو بیان دیا، استعفوں کے معاملے پر بات کی، اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بیان دینا ہے تو وہ اپنے نائب صدر سے کہیں گے کہ وہ بیان دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا کہ سلیکٹڈ جو ہونا ہے وہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا جی وہ لاہور کا ایک خاندان ہے، ہم نہ کبھی سلیکٹ ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم نے سلیکٹ ہونے کی سیاست کی ہے۔ تو یہ چیزیں، معاملات سارے کھل کر اس وقت سامنے آ گئے ہیں، اور جب بلاول صاحب نے بھی سخت بیانات دے دیے تو پھر پیپلز پارٹی کے جو تمام تر رہنما وہ بھی ان کا دفاع کرتے نظر آئے۔ دوسری جانب سے پی ایم ایل این کے بیانات سامنے آئے، کہیں پر کہا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں خود کو کمزور کہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، لیکن 26 مارچ کی تاریخ اب خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے، جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے اور ریڈ زون بھی بنانے کی درخواست کی گئی ہے اس جگہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب نون لیگ اپنے کارکنان کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیاری کریں اور یکجہتی کے اظہار کے لیے وہ آئیں مریم صاحبہ کے ساتھ، نہ صرف وہ بلکہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اور ان کے کارکنان بھی ساتھ آئیں گے۔ تو انتہائی اہمیت کا حامل یہ دن ہے، اور پھر اہمیت اس کی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایک ادارے پر اب چڑھائی کرنے کی بات ہے۔ سوال پھر ادارے پر بھی اٹھتا ہے کہ آیا وہ بہتر انداز میں کام کر رہا ہے یا وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے، اور پھر اب جو یہ طریقہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں نے جس پر متفق ہوئی اور اختیار کیا ہے کہ اب ہم بھی دھاوا بولیں گے اداروں پر، اور یہ پریشرائز کرنا کہ جو پیشی کا نوٹس ہے وہ واپس لیا جائے نہیں تو احتجاج ہوگا، یہ اب ایک نیا لائے عمل ہے اس وقت جو اپوزیشن کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ کس حد تک یہ مؤثر ہوگا یا کس حد تک اس سے انارکی پھیلے گی اور حالات خرابی کی طرف جائیں گے، میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فاروق پتافی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر اینالسٹ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا پتافی صاحب۔ اور طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ 23 مارچ یوم پاکستان، تجدید عہد کا ایک دن، کیسے دیکھتے ہیں اس دن پر، کیا پیغام ہوگا آپ کا ٹو بگن وتھ؟ بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اسی دن جو ہے وہ قرارداد جو ہے لاہور میں ایک ایسی مسلم ریاستوں کا جس میں ذکر کیا گیا تھا، 23 تاریخ کو وہ قرارداد جو پیش ہوئی، اور 24 تاریخ کو وہی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی، اور اس قرارداد کی موجودوں میں ایک فضل الحق شیر بنگال جو تھے وہ بھی پیش تھے۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بنگالی بھائی تھے وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا تھا، اور پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ اس کو شروع میں جو ہے جب پاکستان ریپبلک بنا 1956 میں، تو اس کو ریپبلک ڈے کہا گیا، جیسے ہندوستان میں ریپبلک ڈے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے 26 جنوری سن 1951 کو اپنے آئین جو ہے وہ پاس کیا اور ایک ریپبلک بن گئے۔ ہم نے اس کے 5 سال بعد کیا، 23 مارچ 1956 میں آئین پاکستان بنا۔ 2 سال بعد کو ہو گیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریپبلک کس طرح اس کو کہا جائے، کیونکہ اس آئین جس کی وجہ سے یہ ریپبلک ڈے تھا وہ آئین ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو پاکستان ڈے کا جو ہے وہ نام دیا گیا، اور بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دن۔ اس کی پاکستان کی فوجی پریڈ ہوتی ہے جس میں پاکستان کی دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔
اس سے دو قومی نظریے کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمانان ہند نے کہا تھا کہ دو قومیں یہاں پر ہیں، ایک ہندو ہے یا باقی ہیں، اور ایک مسلمان قوم بھی اس خطے میں آباد ہیں. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں چاہے بنگلہ دیش بن بھی گیا ہے پھر بھی دو قومی نظریہ جو ہے وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. اور میرے خیال میں پاکستانیوں کو اس دن کے حساب سے اپنے آپ کے اندر جو ہے نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان میں یونٹی آنی چاہیے، اسٹیبلٹی آنی چاہیے. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے تقویت ملنی چاہیے، کیونکہ جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو اس مبارک دن کے اوپر. بالکل ٹھیک جی. فاروق پتافی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ایک تو جس طرح صدر مملکت نے بھی آج کے دن بیان میں کہا کہ ہمیں کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، دو قومی نظریے کی جہاں تک بات ہے تو جتنی شاید جو لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے یا کچھ اس پر مختلف رائے بھی رکھتے تھے، جب سے نریندر مودی بھارت میں اقتدار میں آئے تو بڑا واضح طور پر سب نے اس معاملے کو سراہا اور کہا کہ جی یہی بات درست ہے، دو قومی نظریے والی، اس کی نفی نہیں ہو سکتی. میں جو چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، باخبر صحافی ہیں اس وقت، کشمیر کا ہم نے بیان تو دیا لیکن مختلف جگہوں پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کہیں کوئی پیس ڈیل پاکستان اور انڈیا کی ہو گئی ہے. کیا کشمیر کے معاملے پر آج بھی ہمارا فرم سٹانس ہے اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی فاروق صاحب. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کیونکہ 23 مارچ ہے تو یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک نہیں دو سنگٹن کا نام ہے. ایک تو آئیڈیا آف پاکستان 1940 میں ہمارے سامنے آیا اور اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. دوسرا میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، اور یہ دس از ٹرو، کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بھی اسی دن آیا تھا. تو اٹ از آلسو دی ریپبلک ڈے آف پاکستان، رائٹ؟ تو اس دن میں ایک ہے ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک فور سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہائنڈ سائٹ میں تو یہ ہے کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، کیسے تھا، جو آپ نے بھی خاص طور پہ کہا کہ کشمیر کے بارے میں بھی، اور اب انڈیا کے اندر جو منافعات کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی کریشن جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گئی. دس از ویری ٹرو. لیکن صرف نظریہ کی بنیاد پہ قومیں بہت آگے نہیں جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کو ایک خواب بھی چاہیے ہوتا ہے. تو جو آئیڈیا آف پاکستان ہے اس کا، اور ڈریم آف پاکستان از آلسو ویری امپورٹنٹ. جہاں تک انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی بات ہے تو اس کے اندر میں صرف یہ کہوں گا کہ خبریں آ رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے تمام خطوں سے کوئی نہ کوئی ملک انٹرسٹڈ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن بنے. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے حکمران بھی کہہ رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے. صرف ایک ملک ہے جو میں نے ابھی تک جو ہے اس نے آکڑ دکھا رکھی ہے اور وہ شاید اپنی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا. اگر یہ فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے ایٹماسفیئرکس ہیں کہ ہم جو ہے نہ صرف امن بھی کر پائیں گے بلکہ شاید ہم کشمیر کے لیے بھی کچھ کر پائیں. تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا، میں طاہر ملک صاحب کی جانب آتا ہوں. طاہر ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں گو کہ کووڈ سے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ترقی پسند خوشحال ریاست بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ماضی میں بھی تمام لیڈران کے بیانات یہی رہے، خواہشات یہی رہیں. ہم اگر اوور آل دیکھا جائے مور دین 70 ایئرز، ہم آگے کی طرف بڑھے یا ہم پیچھے کی طرف گئے، یا جس پیس پہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی کیا اس پیس پر ہم ترقی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی بہت سی کامیابیاں بھی ہیں، اور مشہور جو برطانوی ہیں ہسٹورین اینتھ اور لیون، ان کی کتاب کا بیسک موضوع یہی ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. جو اسے ناکام ریاستیں کرتے ہیں ویسٹ کے اندر ایک بڑا پروپیگنڈا، اس امپریشن کو انہوں نے ڈسپیل کیا. تو ایک ہارڈ ہے، بہت ساری جگہ ہماری ویکنیسز ہیں لیکن سکسیس بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہوپ جو ہم جنریٹ بھی کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. تو 1947 میں عام آدمی نے جو خواب دیکھے تھے اور قائد اعظم نے دکھائے تھے تحریک پاکستان میں، وہ خواب ابھی تک دھندلائے ہوئے. تو لہٰذا یہ سارے بیانات جو ہیں رسمی ہیں. عام آدمی کے لیے اگر ہم اس کو کرونا ٹیسٹ فری نہیں دے رہے، اس کو ویکسین ہم قیمت سے دے رہے ہیں، تو پھر ہم رسمی چند بیانات دے کے ہم رات کو سو جائیں، یہ مناسب نہیں. تو یہ جو دو قومیں آباد ہیں اس ساؤتھ ایشیا میں، ان قوموں کے اندر بھی کلاسز ہیں، طبقات ہیں، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے. ہمیں عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہوگا، اس کے خواب
اور اس کے لیے اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹ ایز گورنر جنرل دیکھیں تو 4 چیزیں ہمیں نظر آتی. ایک وہ ویلفیئر اسٹیٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے, میرٹ کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے تھے, آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی وہ چاہتے تھے, اور سوشل جسٹس. یہ 4 پوائنٹ تھے جو قائد اعظم کے بعد کسی نے ان پہ توجہ نہیں دی, اور ہر سال ہم ایک رسمی ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں اور اگلے دن ٹمارو از اندر ڈے. یہ فیکٹ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آج نہ وہ پولیٹیکل کنسنسس برقرار رکھ سکے جو قرارداد لاہور میں, اور نہ ہم اس وقت ہم یہاں مضبوط ادارے بنا سکے. تو آج سے لے کے ماضی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے یہ خواب جو ہیں وہ دھندلائے. بہتری کس طرح آ سکتی ہے سر؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ دھندلائے ہوئے ہیں, یہ کس طرح یہ دھند کے بادل کیسے جھٹیں گے؟ بہتری یہ 4 پوائنٹس ہیں, ان کی کوئی بھی بات نہیں کرے گا. قائد اعظم کے بعد قائد اعظم کو آن ہی نہیں کیا گیا. کسی نے فلاحی ریاست کی بات نہیں کی, کسی نے سوشل جسٹس کی بات نہیں کی, کسی نے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات نہیں کی, کسی نے میرٹ کو اپ ہولڈ کرنے کی بات نہیں, بلکہ ایلیٹس نے ڈسکریشنز لی ہیں, پرکس لی ہیں, پریولیجز لی ہیں, NRO لی ہیں, ڈیل لی ہیں, لیکن کسی نے قائد اعظم کے یہ 4 نہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ لیکن موجودہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اس سے بہت قدم آگے نکل گئے. وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اس سے بہتر ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے مذہب کا اس طرح استعمال جو ہے یہ کوئی روحانیت نہیں. یہ ایک پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں مذہب قائم رول ماڈل کے طور پہ لے رہے ہیں اسلام لونگ ہے, کہ وہ اسلام سب سے زیادہ فلاحی ریاست تو وہ تھی, اس طرح کی فلاحی ریاست ہم بنائیں گے. فکری گمراہی ہم کر رہے ہیں. غریب کی پہنچ سے آٹا دور کر دو, چینی دور کر لو. تو اس طرح کی روحانیت معذرت کے ساتھ جس کے در پردہ سرمایہ دارانہ شیطانیت ہو, وہ اس کا لبادہ جو ہے روحانیت کی طرف لا کے, تاکہ لوگ نوجوان اس زندگی میں سوال نہ اٹھائیں میرے والدین کے لیے علاج کیوں نہیں, میرے بچوں کے لیے تعلیم کیوں نہیں, ان کو اگلی دنیا کے درس لے لو. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار میں یوز ہوتا ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اشفاق احمد بانو قدسیہ, انہوں نے یہ روحانیت کے موضوع کو اسٹیٹ پیٹرنیج سے پروموٹ کیا گیا. اس زندگی کے اوپر لوگ سوالات نہ اٹھائیں, میری زندگی میں استحصال کیوں ہے, میرے لیے ہیلتھ ایجوکیشن کیوں نہیں ہے, ریاست کی مجھ پہ توجہ نہیں ہے. تو ان کو ٹرپ ٹو ہیون کی طرف آپ دے دیں, اس میں ریاست کا خرچ ہی نہیں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہے جو آپ اگلی زندگی کی کریں. تو اگلی زندگی یقیناً ہے, میں روز سزا اور جزا پہ تصور ہے, لیکن اس زندگی عمل سے, اقبال کی ہم بات کر رہے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اس زندگی کو جہنم بنا کے سرمایہ دارانہ تسلط میں دے کے روحانیت کی بات کرنا شیطانیت کے مترادف. چلیں جی, یہ آج یوم پاکستان ہے 23 مارچ. ہم ضرور یہ امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی, پاکستان ترقی کرے گا, بہتری کی جانب گامزن ہے, اور وقت لگے گا لیکن بہتری ضرور آئے گی. اور یہ جو بادل ہیں جن کا ذکر ابھی طاہر ملک صاحب نے کیا وہ بھی جھٹ جائیں گے. بریک کے بعد ہم سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہم نے یوم پاکستان کے حوالے سے بات کی, اب ذرا بات کریں گے اس وقت جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے. اور اس وقت حکومت کو تو کوئی پریشانی ہے نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن کا لانگ مارچ بھی جاتا رہا, اور اس کے بعد اب اپوزیشن کھل کر میڈیا پر ایک دوسرے کے سامنے, اپوزیشن کی PDM کی جماعتیں اور 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ایک دوسرے پر بیانات دے رہے ہیں. سلیکٹڈ کہہ دیا, نائب صدر کو نائب صدر جواب دے گا, یہ کہہ دیا استعفوں کا آپشن آیا کیوں, لانگ مارچ کے ملتوی ہونے پر دکھ ہے. یہ تمام تر باتیں بلاول صاحب نے کہیں. اس سے پہلے مریم صاحبہ نے بھی 1 دن پہلے جب جاتی عمرہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے کر گئے تو خاصی سخت باتیں کی تھیں, اور وہ لہجہ بھی بڑا واضح تھا. تو اب اس وقت جو بہت شیر و شکر ہو رہے تھے, ایک دوسرے کو بھائی بہن کہا جا رہا تھا, مریم صاحبہ لاڑکانہ بھی گئی تھیں, وہ تمام تر چیزیں اب میڈیا کے سامنے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ جو سینٹ, جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں, ان کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں اور شدید اختلافات ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ متوقع تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے. اب 2008 میں ہم چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے نظر آئے, وزارتیں بھی نون لیگ کو دی گئیں, مشترکہ حکومت بنائی گئی,
لیکن وہ معاملہ چل نہیں سکا اور پھر رستے جدا ہو گئے. ماضی میں پھر گھسیٹنے کی باتیں ہوئیں, یہ قریب آتے ہیں دور جاتے ہیں, اور یہ طے شدہ تھا یا یہ ان ایکسپیکٹڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پی ڈی ایم بنی اور پھر یہ ایک دوسرے کے اتنا آمنے سامنے ہو گئے؟ دیکھیں یہ طے شدہ تھا. آپ اگر جائیں تو میرے خیال میں کافی تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی کہ یہ جو انٹرسٹ ہیں ان دو بڑی جماعتوں کے وہ آپس میں متصادم ہیں. وہ جو ہے ایک چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس حکومت میں. وہی فضل الرحمان صاحب کا بھی وہی جو ہے حال ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی وہی حال ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اس سسٹم میں اسٹیک ہے. ابھی آپ دیکھیں تو سندھ میں ان کی حکومت ہے. اگر آپ اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو زرداری صاحب کی بات میں وزن بہت ہے کہ اس سسٹم میں اگر آپ اس میں سے نکل گئے اور یہ جو ریزگنیشنز آ گئی تو اسٹیبلشمنٹ اگر سائڈ پہ ہے اس کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف ہے تو یہ بائی الیکشنز بھی ہو جائیں گے اور ایک میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی. اس طرح سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے اس میں نقصان ہی نقصان تھا کہ ریزگنیشن دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ریزگنیشنز کے بعد کیا ہونا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریزگنیشن سے حکومت گر جائے گی. حکومت ایسے نہیں گرتی ہے کہ جس طریقے سے یہ سوچ رہے تھے. ابھی انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا, یہ بہت ہی اہم بات تھی اور دونوں پارٹیوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے تھی, فضل الرحمان صاحب کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے تھی کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. ان کے حق میں نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ استعفیٰ دے دیں. یہ کیوں انہوں نے اس معاملے کو جو ہے طول دیا اور انہوں نے شروع سے اس کے اوپر طے نہیں کیا کہ ریزگنیشنز اگر ہوں گی تو کب ہوں گی تاکہ اگر جو ابھی یہ بدمزگی پیدا ہو رہی ہے یہ بدمزگی نہ پیدا ہوتی. تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک مقام ہے جس کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا حال بنایا ہے. یہ سنسیئر نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ سنسیئر نہیں ہیں, یہ اپنا دفاع کر رہی ہیں کس طرح اپنے مفادات کی کس طرح ان کا دفاع کیا جائے. یہ ملن کے معاملے میں ان کا یہ ہے کہ اس حکومت کو کس طریقے سے گرایا جائے اور دوبارہ ری الیکشنز کیے جائیں. پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سندھ میں حکومت تو ان کی ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سندھ کی حکومت کو کوئی خطرہ پیش آ جائے اور اس سے یہ حالت ہو سکتی ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید وہ دوبارہ پاور میں نہ آ سکیں اگر ان سے ایک دفعہ پاور چھن گئی. تو ابھی یہ صورتحال ہے. میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مجھے مستقبل نظر نہیں آتا ہے, نہ یہ لانگ مارچ ابھی جو ہے فورسیبل فیوچر میں ہونے والا ہے, نہ ریزگنیشنز ہونے والی ہیں. تو میرے خیال میں جو یہ کچھ دنوں کا ساتھ ہے ان کا وہ ہو گیا ہے, ابھی یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے گی. رائٹلی سیٹ. فاروق پتافی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت چیزیں بڑا کھل کر سامنے آ گئیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے کہا تھا وہ ایک کمزور آدمی ہیں. پھر بلاول صاحب نے مریم صاحبہ کے حوالے سے جو کل بات کہی کہ اگر بیان دینا ہوگا یا جواب دینا ہوگا تو میں پارٹی کے نائب صدر سے کہوں گا. اس کے بعد اب کچھ بچا ہے یا یہ اب سمجھ لیں کہ کام تمام ہو چکا ہے؟ اچھا, بہت بہت شکریہ. یہ جو بات آپ نے کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میڈیا کا ہمارا یہ ہے کہ ایوری تھنگ از بینگ کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف بال ٹو بال کمنٹری, رائٹ. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اب ختم ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا, اب بس پی ڈی ایم آ گئی, اب حکومت آ گئی. حکومت تو ہم نے فارغ کر دیا تھا جس دن گیلانی صاحب نے جو ہے وہ ہرایا تھا ان کو فائنانس منسٹر کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت جو جھگڑا ہے وہ پرائمریلی ایک پوزیشن ایک سیٹ کا ہے اور اس سیٹ کی وجہ سے ایک دوسرے پہ تانا زنی ہو رہی ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی. جب تک پی ڈی ایم سے کوئی پارٹی اعلان نہیں کرتی ہے کہ وہ علیحدہ ہو گئی اس وقت تک وہ علیحدہ نہیں ہوئے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو دو کینڈیڈیٹس اپوزیشن لیڈر کے سینٹ کے اندر موجود ہیں وہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ انسپائر نہیں کرتے کانفیڈنس. لیکن بالآخر جو ہے اگر کوشش کی جائے گی تو میرے خیال میں کوئی ورک اراؤنڈ کر لیا جائے گا. جہاں تک بات ہے نا پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی کا ایک پرنسپل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ 1985 کے الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے کسی الیکشن کو بائیکاٹ نہیں کرنا اور کسی پارلیمنٹ کو چھوڑنا نہیں ہے.
اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہی مسئلہ آیا تھا کہ پی ایم ایل این نے ڈیزائن کر دیا تھا اور وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کو کہ آپ بھی کرو، اور پیپلز پارٹی نے ڈیزائن نہیں کیا تھا. تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی از اسٹینڈنگ ایٹ گراؤنڈ. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہے، اور زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر سندھ کی گورنمنٹ چلی گئی تو پھر ان کے اپنے انٹرسٹ کمپرومائز ہو جائیں گے. جہاں تک بات ہے پی ایم ایل این کا، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا جی، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو اور وینڈکٹیو پوزیشن میں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ریٹوریکلی آگے بڑھا لیا ہے کہ اب وہ شاید اس سے پیچھے آنے کے قابل نہیں نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ جو آپ کو نظر آتا ہے ٹیلی ویژن پہ ان کی زبان میں جس طرح کی لینگویج کو یوز کرتے ہیں، اور دوسرا مریم نواز کا بھی. فائنلی آپ نے ایک بات سٹارٹ میں گئی تھی کہ یہ 26 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے، اب بتائیے یہ کہاں سے؟ میں پتاوی صاحب اس کی جانب آؤں گا. بریک کے بعد ہم سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر بہت سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے یا سیاسی اپروچ سے، اور اپریشیٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے. یہ اپریشیٹیبل ہے یا ادروائز جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں چاہتی ہیں اسی طرح ہی پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے تھا؟ کیا سلیکٹ ہو گئی پیپلز پارٹی؟ کیا کوئی ڈیل ہو گئی؟ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ بظاہر تو دیکھیں یہ اطلاعات ہے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو یہ ابھی پتافی صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی کہ پیپلز پارٹی کی یہ کنسیڈرڈ پوزیشن ہے اور کوئی آج کی نہیں ہے، اس وقت کی بھی ہے جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے، اور اس وقت بھی خورشید شاہ صاحب یہی کہتے تھے. تو بہتر ہوتا کہ یہ اس میں اگر آپ سسٹم سے باہر جائیں گے، پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ سسٹم، اس وقت گورننس کے ایشوز ہیں، سسٹم کے اوپر لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، لیکن ایک چیز جو پلس پوائنٹ ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہے، اور 2008 کے بعد آپ جو ہے وہ ہر گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی جو ووٹ ملا ہے جینوئنلی لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیے، تو ان کو آپ کو پورا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے 2.5 سال میں میرے یہ تھا روڈ میپ. تو وہ ٹائم ان کو پوری یکسوئی سے ملنا چاہیے. اور اپوزیشن کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز ہیں اسٹیٹ کو، وہ چیلنجز اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں، فارن پالیسی سے ہوں، نیشنل سیکیورٹی پہ، اس پہ تیاری کرنی چاہیے. اور گورنمنٹ کو اس پولرائزیشن کو اینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ آج یوم پاکستان ہے، انہیں چاہیے کہ بڑی اچھی موو گورنمنٹ نے کی ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، یہ اندیہ دیا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو وہ آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے وہ اکانومی پہ، اور مثلاً یہ جو بھی یہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا، پچھلی دفعہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں گئی تھی اور ناخوشگوار واقعات ہوئے. تو آپ ایک احتساب کے قانون کے اوپر بھی ایک بات چیت کر سکتے ہیں. اسی پہ سر بات کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی. تو یہ پولیٹیکل کانسنسس وقت کی ضرورت ہے. اس میں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ سلیکٹڈ کی گردان سے باہر آئے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ چور ڈاکو کی گردان سے باہر آ کے سیریسلی بات کرے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اب یہ جو نیا ایک کام ہونے جا رہا ہے، اب تو اعلان کیا نا کہ تمام کارکنان پہنچیں، باقاعدہ کال دی میڈیا کے ذریعے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رہنما بھی پہنچیں، نہیں تو یہ کہا کہ واپس لیا جائے جو پیش ہونے کا نوٹس ہے. یہ ایک نیا اب کام ہونے جا رہا ہے، اب واپس آپ دھاوا بولیں گے، یہ نیب نے اپنے کردار کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا اپوزیشن کو، یا جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ میرے خیال میں جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ملک میں جو ہے انارکی پھیلے گی اس سے. گو کہ نیب کا جو کردار ہے وہ بھی بہت ہی جو ہے مشکوک ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ پورے احتساب کے جو نظام کو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے. یہ ایک طرفہ نظر آتی ہے. بالکل صاف ظاہر ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے اتحادی ہیں تو ان کو جو ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کے اوپر اس سے زیادہ سنگین کیسز موجود ہیں. تو
اس میں نیب کا بھی قصور ہے، لیکن اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کے رائٹلی سیڈ بریگیڈ صاحب، پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. بطافی صاحب اب آپ اپنی رائے اس معاملے پر دے دیں، کیونکہ یہ ایک نئی طرف معاملہ جائے گا. پھر تو جس کو جو بلائے گا وہ لوگوں کے ساتھ جائے گا. اور یہ بائی دا وے مریم صاحبہ، اس سے پہلے یہ مولانا صاحب نے بڑے کھل کے یہ بیانات دیے تھے. مریم صاحبہ کا تو واقعہ ہو چکا نا کہ لوگ پہنچے تھے، مولانا صاحب نے بڑے کھل کے بیانات دیے تھے. اس پر ذرا پریسائز اپنا کامنٹ دے دیجیے سر. جی میں صرف دو باتیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پاکستان ڈے کی بات ہوئی تو اقبال کے خطوط پڑھ لیں ذرا اور قائد اعظم کی تقاریر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اپوزیشن ویڈ اوے کر رہی ہے ریالٹی سے، اور اس ریالٹی سے جہاں پہ جانا چاہیے تھا. نیب کے اندر مسائل ہوں گے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیب کو اٹیک کرنا شروع کر دیں؟ آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے نا جتھے لے کر آئیں گے اور اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی یا ہماری مزید پیشی کی تو ہم حملہ کر دیں گے. دس از ناٹ آن. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، 5 سال حکومت میں رہی ہے پی ایم ایل این، اور ان کے لیے بھی ہم نے بڑے دھکے کھائے ہیں اور بڑی سپورٹ میں باتیں کی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا کہ تقا کا وہ جو سیڑھی تھی جس کے اوپر ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم سارے کے سارے چڑھ رہے ہیں، اس سیڑھی کے اوپر جو ہے پی ایم ایل این پیچھے ہی ٹھہری ہے اور وہ 1990s کے بالکل ایٹیچیوڈ کے طریقے سے جا رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو زبان اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا تھا 1990s میں، اب وہی والا مریم صاحبہ چینل کرتی ہیں اور وہ کرتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. رائٹلی سیڈ پرتاپ صاحب، بالکل جی. ملک صاحب پوائنٹ آ گیا. پرتاپ صاحب میں ذرا وقت کم ہے، میں ملک صاحب کا بھی پوائنٹ لے لوں. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ آپ اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اب یہ 26 کے لیے پوری تیاری اور یہ ہونے جا رہا ہے. یہ بالکل سر، اس طرح اداروں پہ چڑھ دوڑنا، اداروں کی جو ہے سپیس ہے اور ان کی اٹانومی ہے اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ کہ ایک اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے احتساب سے لے کے اور چیزوں تک. سپریم کورٹ نے بھی بہت ساری ججمنٹ خواجہ سعد رفیق کیس میں، دوسرے میں جو لیکونز ہیں ہمارے اکاؤنٹیبلٹی لا میں اور نیب کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار اور یہ بھی ڈائریکشنز آبزرویشن دی ہیں کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر یہ ہمارے پاس پارلیمانی ادارے اور پارلیمانی اداروں میں فورم موجود ہیں، کمیٹیز موجود ہیں جی. ان کو صرف فعال کر دیں پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن، اور اس میکنزم سے گورنمنٹ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. اور یہ جو رویہ ہے کہ اگر مجھے بلایا تو میں اپنے حامیوں کو لے کے جاؤں گا، یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں جو باقی پینلسٹ نے بھی کہا ہے، ماضی میں بھی ہم دے سکے. اور یہ وقت کا شعور جب آگے بڑھتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ خود اس پہ نادم ہوتے ہیں. مثلا جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے، تو نواز شریف صاحب نے جو حملہ کیا اس کے بعد آج تک نون لیگ اس پہ شرمندہ ہے. تو اداروں کے اس سے ظاہر ہے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور پھر اس سے کہا کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں تھا، ڈیفینس اس کا نہیں ہو سکتا نا. تو جب آپ یہ اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اداروں کے اندر مسائل ہیں، ان کو ہمیں آپ کے پاس فورم ہے ریلیونٹ، اور اس پہ آپ کو ایک گرینڈ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے. اور یہ صحیح پتافی صاحب نے کہا نون لیگ پیپلز پارٹی کو ٹائم ملا، انہوں نے یہ احتساب آرڈیننس کیوں نہیں اس کو ریویو کیا. تو یہ بیسیکلی ہمیں اس کے ملک کو آگے لے جانا ہے. اور عام آدمی کا مریم نواز کی پیشی سے اور بلاول کے اپوزیشن لیڈر سے اور عمران خان کی اس گفتگو سے، چور ڈاکو سے کوئی نہیں. اس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں اور جو معیشت کی صورتحال ہے وہ زیادہ اسے کنسرن کرتی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں کی ٹاک شوز اور خبریں پبلک مقامات پہ لوگوں کو نوٹ کرتا ہوں تو ان کا کوئی اس کی طرف دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس زندگی سے گزر رہے ہیں اس کے ایشوز اور ہیں اور ایلیٹ کے ایشوز اور ہیں. تو لوگ اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا بہتری آئی. اس کے لیے اپوزیشن، گورنمنٹ، ہمارے اداروں کو، اشرافیہ کو، ان لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہوگا. اور یہ یوم پاکستان پہ میری اپیل ہے کہ ان لوگوں کو، جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ کس کرب سے گزرتے ہیں کہ ہماری انکم کم ہو رہی ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے